اللہ سے تقریب واجب الاحترام معزز اور سادات کرام اور معزز الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص حضرت علامہ اور مولانا حضور سید سرکار سید محمد نواز بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب و امام جامع مسجد شیخ دریا، بلبل باغ رسالت قاری خوشدان حضور سید سرکار سید محمد حسن علی بابو شیرازی دامت برکاتہ العالیہ، خطیب و امام فاطمہ آدم مسجد امریلی شریف، برادران حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام محمد سرفراز صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ، خطیب و امام مدینہ مسجد لاٹھی، برادری گرامی حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام محمد رمضان علی ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ جشن رضا بموقع شادی خانہ آبادی اس جلسے میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ بالخصوص ولادت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب کے صدقے میں اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائیں۔ میں انہی کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جب کائنات اسی فرش گدی پر جب کوئی یہ کہہ رہا تھا اور بکواس کر رہا تھا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جب کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال علم غیب کا انکار کر رہا تھا، حیات نبی کا انکار کر رہا تھا، کوئی بھوت سے روزہ رسول کو تشبیہ دے رہا تھا، اس وقت یہ بریلی کا مرد کلندر بریلی شریف کی چٹائی پر بیٹھ کر دنیا کو یہ قسم کھا کر یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ آج بھی اس کلچر کے دور میں جس سے ہم اور آپ دوچار ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ایمان عقیدے پر باقاعدہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے خلاف لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ 1450 سال سے اہل سنت والجماعت نے جو موقف بیان کیا، جو باتیں لوگوں تک پہنچائی، آج اس کے برخلاف لوگوں کو ورگلا کر لوگوں کے ایمان میں تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں آج بھی امام عشق و محبت کا وہ فرمان یاد ہونا چاہیے، ان کا وہ مسلک یاد ہونا چاہیے، ان کا بتایا ہوا راستہ یاد ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، سنی جو ہوگا اس کا عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور صبح قیامت تک وہی رہے گا جو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عطا فرمایا۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو باور کرانا ہوگا، ورنہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، چکڑالوی، نیچری، قادیانی یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہر کس و ناقص کو لے کر اس سمندر میں گھس کر رہے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اور جو لوگ مدینہ شریف ابھی عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، رمضان شریف کو کچھ لوگ واپس لوٹے، پھر رمضان کے بعد لوگ گئے ہوں گے، اور جیسے رمضان کے بعد والے شوال والے لوٹیں گے، اتنے میں حجاج کرام کا ایک بڑا قافلہ حج کی نیت سے سفر کے لیے رواں ہوگا۔ تو امام کہتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور ایک بات بڑے پتے کی کہہ کر گئے، آج بھی دنیا چلا رہی ہے، حالات بڑے نازک ہے، سچویشنیں اس حد تک گرفتار ہیں لوگ کہ زبان اونچی کر کے کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہے۔ ایسی سچویشن میں بھی اگر پیپریا جیسے چھوٹے سے دیہات میں بھی اگر شیخ پریوار کا بچہ دلہا بنے اور اس میں بھی حضور کے نعت کی محفل سجے، حضور کے ترانے گائے جائیں، حضور کا چرچا ہو، پتہ یہ چلتا ہے کہ آخر یہ ذہن بنایا کس نے، آخر یہ بات کہی کس نے۔ تو ہر کس و ناقص کو یہ کہنے کی بات جرت ہوگی کہ صدیوں پہلے، ایک صدی پہلے ایک لشکر اٹھا تھا جو کم و بیش 60 فتنوں کے ساتھ اٹھا تھا،
لیکن وہ صرف مفتی نہیں تھا، وہ قلم اس وقت چلاتا تھا جب شہنشاہ بغداد اجازت عطا فرماتے، وہ بات اس وقت کرتا تھا جب امام اعظم جیسی شخصیت مشورہ دیتی، اور ان کی پشت پناہی ڈائریکٹ مکین گنبد خضرا فرما رہے ہیں۔ اس لیے کائنات میں لوگوں سے کبھی بھیک بھی نہیں مانگی۔ ہماری اور آپ کی تو حالت یہ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ ہم لوگ آنے سے پہلے نظر پیش کرتے ہیں اور انعامات سے بھی نوازتے ہیں، لیکن واہ امام احمد رضا، تمہارے عشق رسول کی اس کسوٹی پر قربان ایک بندہ آ گیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، اور جیسے مٹھائی کا ڈبہ لا کر رکھا، امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا مٹھائی ہے۔ کہا کسی کام سے آئے ہو؟ کہا کوئی کام سے نہیں۔ کہا کوئی غرض ہے؟ کہا کوئی غرض نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، خادم سے کہا اندر رکھوا دو، اور جیسے ہی اندر رکھوانے کی بات کی اور اندر وہ مٹھائی گئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ بولا، کہا حضور ایک تعویذ عطا فرمائے۔ بس اتنا سنا، خالی تعویذ عطا فرمائے۔ خادم سے کہا اندر سے وہ مٹھائی لے آؤ، واپس دی اور کہا احمد رضا کی بارگاہ میں تعویذ بھی مٹھائی کے بدلے نہیں ملتے، بلکہ فری میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور اس مرد کلندر نے کم و بیش 63 سالہ زندگی صرف اللہ کے پیارے حبیب کی عزت اور ناموس کی خاطر گزاری، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں جس خانوادے سے مرید ہوں، حضور سرکار سیدنا رسول اللہ شاہ محی الدین سالف، جو کوڑیرا شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے، اور گجرات میں اکثر و بیشتر قادری خاندان کے شہزادے اسی تسلسل سے پوری دنیا میں آباد ہیں، خاص کر کے گجرات میں ساور اللہ شریف ہی لے لیں، یہ حضور سیدی سرکار سید محمد المعروف دادا بابا قادری فاطمی، یہ بھی اگر کسی گلشن کا پھول ہے تو اس گلشن کا نام ہے شاہ رزق اللہ۔ یعنی اتنی بڑی ذات والا صفات کہ جن کا ایک گلشن مہک کر اگر جعفر آباد میں آرام کرتا ہے تو دنیا آج اسے حضرت سیدنا عبدالرزاق المعروف گوہر پیا کہتی ہے۔ اور اسی گلشن میں ایک شہزادہ اور ہوا جسے دنیا حضور سیدنا مرشدنا الکریم سید محمد ظہیر الدین قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ میں اس خانوادے سے مرید ہوں، اور وہاں سے ایک ہی پیکیج ملتا ہے، زندگی گزارو تو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر زندگی گزارو۔ اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹا، وہ یا تو وہابی کے خط میں چلا جائے گا یا کسی شیعہ کے خط میں چلا جائے گا۔ میں ان سے مرید ہوں، اور ان لوگوں نے بڑا کرم فرمایا کہ ان کے ہاتھوں سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کے چند ذرے انہی کی خانقاہ سے نصیب ہیں، میں انہی سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن آپ سب کو بھی ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سے تھوڑا بہت آراستہ کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ہم تعلیم سے کھوڑے رہ گئے اور ہمیں اپنے عقائد تک کا علم نہ رہا تو آنے والا دور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو لے کر کہیں بہہ نہ لے جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی خاص ضرورت ہے۔ میں خوشی کی تقریب میں حاضر ہوں، میں نے چند کلمات اس شب کے حوالے سے عرض کر دیے، جس کو ہم نکاح کی تقریب کہتے ہیں۔ آخر یہ نکاح ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور آخر اللہ اس کے رسول نے نکاح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو سب سے پہلی بات کہ کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا حضور سیدنا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسولہ نے نظام آئے، سب نے اپنی زندگی میں نکاح فرمایا ہے۔ ایک واحد شخصیت ایسی ہے جو اس وقت بھی آسمانی دنیا میں ہے، جسے دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی ذات والا صفات کہتی ہیں۔ ایک ذات ایسی ہے جن کا نکاح نہیں ہوا، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ قیامت کے قرب کے زمانے میں اتریں گے تو وہ بھی نکاح کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا اس فرش گیتی پر نکاح کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نکاح کرنے کے فوائد جو قرآن میں بیان ہوئے، ہم اور آپ کبھی کبھی اپنے بال بچوں کے نکاح کرانے میں توقف کرتے ہیں عمر ہو جانے کے باوجود بھی،
کیا ہے، اس کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اگر ہم اپنی اولاد کے نکاح کی عمر کے بعد اگر نکاح کر دے رہے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کماتے سیکھ جائے گا، بعد میں نکاح ہوگا، پیسے والا ہو جائے گا، بعد میں نکاح ہوگا، اور ہم اپنی بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی رشتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ سوچ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین بڑا امیر بچہ ہوگا تو اسی کے ساتھ رشتہ طے ہوگا۔ یہ دنیا بھر کا ایک معمول چلا رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اگر وہ تنگ دست ہوں گے، فقیر ہوں گے تو اللہ اس سے اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ تو اس آیت سے قرآن کا فیصلہ میں سنا رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر غریب ہوں گے تو اللہ نکاح کے بعد تمہیں مالدار بنا دے گا۔ یہ قرآن عظیم کا ایک فیصلہ ہے۔ دوسری آیت سنیے، فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اور انہیں اور سب کو روزی دیتے ہیں۔ یعنی کائنات میں لوگ اس لیے بھی نکاح سے کتراتے ہیں کہ پھر بچے ہوں گے تو کھلائیں گے کیا؟ قدرت کہہ رہی ہے تم نہیں کھلاتے، تمہیں بھی میں کھلاتا ہوں اور وہ آنے والی نسلوں کو بھی میں کھلاؤں گا، اور کائنات میں جتنی مخلوق ذی روح بستی ہے ان سب کو روزی اگر پہنچاتا ہے تو وہ اللہ رزاق کریم کی ذات ہے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو ایک توکل کی راہ ملتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمر ہو جانے کے بعد اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، اور احادیث میں بھی اللہ اس کے رسول نے یہی ارشاد فرمایا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وعید کے طور پر ارشاد فرمایا، کہیں فضیلت کے طور پر ارشاد فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بیٹوں کے نکاح کے بعد جو بھی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں بخوبی یہ سمجھداری آ جاتی ہے کہ اب یہ زندگی کیسے بسر ہوگی، اور یہ اللہ اس کے رسول نے ان کے اندر یہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ تو پہلا ذریعہ یہ ہوا کہ جو بھی بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکاح کی پہلی برکت یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اب حدیث شریف سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ پتہ یہ چلا نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور نکاح کے بعد اللہ روزی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس کی ایک سیمپل مثال جو ہم سب کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں، یہ جنرلی گفتگو کر رہا ہوں اور یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ جب چھوکرا لندن میں تھے تو آپ نے کہیں کہ بیٹا واڑی ہے جانی یا گاڑی میں جانی فلانوں کام کرنی تو یا ماما کم کرے، یعنی جائے نہیں۔ یہ سسٹم بنی ہوئی، جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک ایسے کندھے اچھلے گئے، اور جیسے آپ نے شادی کرا دی مین صاحب داخل ہو گئے اور جیسے الگ آپ نے کر دیا نا وہ رات پانی والتا ہوا، یعنی رات دن پانی والا، رات میں گاڑی چلا رہا ہے، یعنی کام پہ جا رہا ہے، وہ ڈیلی جا رہا ہے۔ میں نے کہا پاپا پھیلا تھا ڈیلی تو تمہیں کام میں جاتا نہیں، تو کیا مولانا ہمیں ذمہ داریاں بھی کی جائیں، یہ اس کو سمجھ میں آتے کہ بابا پلک کرتے تھے، اس دن سمجھ میں آتی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جو سمجھداری ہے نا یہ الگ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نکاح کرو گے اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا، یعنی یہ روزی کے لیے جو تم کشادہ ہوئے نا یہ اللہ کے پیارے حبیب کے اس فرمان پر یہ اس کی برکت ملتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رزق اور مال لائے گی۔ پتہ یہ چلا ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ کچھ نقصان ہوتا ہے تو ہم دوست اس آنے والی خاتون کو دیتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا، ہرگز نہیں۔ جب کوئی بیٹی کسی کی دلہن بن کے تمہارے گھر آتی ہے تو حضور نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ جب آئے گی تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ روزی بھی لائے گی اور وہ مال میں بھی برکت لائے گی۔ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو تاکید فرمائی۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے گا، یعنی مالدار بنا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ
کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا بغیر نکاح کے بندہ غنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس پر وہی آیت دلیل پر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے تو نکاح کے بعد اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اور آگے سنیے، آگے ارشاد فرمایا من ترک التزویج مخالفۃ الیتی فلیس منا، فرمایا جس نے مفلسی کے خوف سے شادی کو ترک کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی سوسائٹی اور اس کے طریقے پر نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرضی پیش کی، کہا حضور ایک عرض ہے، کہا فرمائیے، تو کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں اور میری غربت کی وجہ سے مجھے بڑی تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ نکاح کر لو، یعنی حضور نکاح کا پیغام دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کر لو گے اللہ تمہارے یہاں رزق کے سامان پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ عرض کی گئی اگر وہ غنی اور مالدار ہو تو فرمایا اس صورت میں بھی وہ مسکین ہی ہے اگر اس کی اہلیہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالی طور پر غنی ہو، پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ عرض کیا گیا اگر وہ عورت مالدار ہو تو فرمایا پھر بھی وہ مسکین ہے۔ پتہ یہ چلا جن کو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی تو آپ یہ سمجھے کہ یہ مالداری کا دروازہ کھولا گیا۔ تو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں جناب عبدالکریم بھائی کو اور ان کے صاحبزادے محمد انیف بھائی کو کہ انہوں نے اپنے بھائی کو عمر کے تقاضے کے مطابق انہوں نے جو یہ نکاح کی تقریب کے لیے انہیں تیار کیا اور اتنا بہترین خرچ کر کے اس کا یہ جو حق تھا انہوں نے ادا کیا۔ میں اس بات کو یقیناً جانتا ہوں کہ حنیف بھائی کی والدہ محترمہ اس دنیا سے گئی ہوئی تھوڑا عرصہ ہوا، لیکن میں عبدالقیوم بھائی سے عرض کروں گا کہ یقیناً آپ کی والدہ کا سایہ نہ صحیح، لیکن جب ہمارے یہاں مومن انتقال کر جاتا ہے نا تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مومن کی روح فرشتے سے بھی لطیف ہو جاتی ہے اور وہ جہاں جانا چاہتی ہے، آنا چاہتی ہے، اللہ اسے اجازت دیتا ہے۔ اگر میں اس حدیث کے ضمن میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ عبدالقیوم بھائی کی والدہ کی روح بھی اس وقت یہ نظارہ ضرور دیکھ رہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو یہ اجازت دی ہے اور ماں کی دعائیں جب ساتھ میں ہوتی ہیں تو زندگیاں بڑی آسانی کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتی ہے۔ تو میں نے یہ چند حدیثوں کا مفہوم ایک نکاح کی جو حکمت ہے یہ میں نے عرض کر دی۔ اب دوسری حکمت سنیے، دوسری حکمت نکاح کی یہ ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے اور بندیوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور یہ اسلام کا وہ پورا امتیاز ہے کہ کائنات میں جتنے بھی نکاح ہے یعنی غیر مذہب میں دوسرے مذاہب میں کسی جگہ نکاح عبادت نہیں ہے، واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں نکاح کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ حدیث شریف سنو گے تو شاید دنگ رہ جاؤ گے۔ فرمایا گیا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ فرما لیا۔ اب آدھا جو ایمان ہے وہ بقیہ زندگی میں وہ محفوظ لے کر اپنی زندگی گزارے۔ پتہ یہ چلا آدھے ایمان کے تحفظ کرنے کا نام نکاح ہے، اور اس میں سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے۔ آج حالات بڑے نازک ہیں، بے پردگی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، سوشل میڈیا اتنا تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں پر مسلط ہو گیا، اور خاص کر کے قوم کی بیٹیوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور قوم کے اور سماج کے ذمہ داروں کو بھی کہ اللہ نہ کرے، اللہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ آج جن حالات سے ہماری قوم کی بیٹیاں گزر رہی ہے اور ان بیٹیوں کو اگر ہم نے اور آپ نے روکنے کی کوشش نہ کی تو اللہ نہ کرے کہیں وہ دن ہمیں بھی نہ دیکھنے پڑے جو آج سوشل میڈیا لوگوں کے دن ہمیں دکھا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کو بچایا کیسے جا سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ قوم کی بیٹی کو صرف قرآن شریف تک اب محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں دینی تعلیم سے اتنا آراستہ کر دو کہ کم از کم جیتے جی وہ کسی فلمی ہیروئن کی اسٹائل نہیں بلکہ رسول
بیٹی اور صاحبزادی ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے لگے. کم از کم اتنا خوف تو ان کے دل کے اندر داخل کرنا ہی ہوگا. اگر یہ ہم نے نہیں کیا نا تو حالات جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. ابھی کسی نے ایک بچی کا انٹرویو لیا, آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا, اس میں بڑی تیزی کے ساتھ نوجوانوں نے اس کو وائرل بھی کیا. یعنی ایک غیر مذہب کی بچی انٹرویو دے دیں اور وہ جواب دے تو پوری دنیا اس کو شیئر کر رہی ہے, اور اوپر لکھا ہی ہوتا ہے کہ مسلم بچیوں کو اب سمجھنا چاہیے, اسے درس لینا چاہیے. میں کہتا ہوں ہم بھول گئے. ہم جس کو بتا کر اپنی قوم کی بیٹیوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ لڑکیاں ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت اور ناموس نہیں بچا سکتے. اگر اس دور میں ہماری قوم کی بیٹی بچائی جا سکتی ہے تو امام حسنین کریم کی والدہ کی سیرت پڑھ کر بچائی جا سکتی ہے. ہمیں دنیا کی عورتوں کو دکھا کر اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود ہی اتنا بڑا انمول خزینہ ماں خاتون جنت کی سیرت دی گئی ہے, لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی پڑھانے کی کوشش نہیں کی. کوشش کیجئے اپنی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں وہیں سے اس کو شروعات کیجئے. بڑی بچیاں ہو گئی ہیں انہیں گجراتی میں لا کر دیجئے اور انہیں پڑھائیے کہ کم از کم تمہاری بیٹی اتنا تو جانتی ہو کہ کھلے بال لے کر گھومنا جائز نہیں ہے. اتنا تو جانتی ہونی چاہیے. یہ حرام ہے اور اس میں باپ بھی گنہگار, بھائی بھی گنہگار, شوہر بھی گنہگار, بیٹا سمجھدار ہے تو بیٹا بھی گنہگار. غیر مردوں کے سامنے, اجنبی لوگوں کے سامنے باقاعدہ بے پردگی کے ساتھ جانا یہ حرام 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 اور حرام ہی ہے. ابھی اور بات ہے کہ ہم مسلمان سمجھتے نہیں ہیں تو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں, لیکن ہے وہی جو اللہ اس کے رسول نے ارشاد فرمایا. اور وہ کہاں سے ملے گا یہ مزاج؟ خود ماں خاتون جنت کو دیکھ لیں. ابھی ایک انٹرویو اور گھوم رہا ہے سوشل میڈیا پر. اللہ اس تباہی سے ہمیں بھی اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی محفوظ فرمائے. ایک بڑی خاتون, بڑی عمر کی خاتون تھی, اسے جب پردے کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ پردہ نہیں کرتی تو اس نے برجستہ وہ پوچھنے والے سے کہا اور یہ جملہ کہا کہ پردے کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو. ہماری آنکھوں میں تو حیا ہے. یہ تو مولویوں اور مولانا لوگوں نے یہ حیا کر کے بے حیائی کرتے کرتے یہ عورتوں کو پردے کی پابند بنائی ہے. ہماری آنکھوں میں تو حیا ہے, ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس دور کی بوڑھی خاتون کہہ رہی ہے. لیکن مجھے بتاؤ, کائنات میں تمام خاتونوں کی سردار اگر کسی کو کہا ہے نا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر کو کہا. اب مجھے بتائیے کہ ماں خاتون جنت جیسی حیادار کوئی مل سکتی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے. کائنات میں جتنی بھی فلمی اسٹار یا جو بھی مالدار نظر آ رہی ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اور یہاں حسنین کی والدہ کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ سوال کر دے کہ مولا جنت سے کھانا بھیج, ان کے کہنے پر جنت سے کھانا زمین پر آ جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا رتبہ ہے, لیکن حیا کتنی ہے. اللہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گجرے فاطمے کی طرف تشریف لے جاتے اور اس وقت مسجد نبی جو ہے بالکل جوائن ہے, تو حضور کے ساتھ ایک نابینا صحابی بھی ہے. اور جیسے حضور نے سلام کیا ماں خاتون جنت نے جواب دیا اور فوری طور پر اس صحابی کو دیکھتے ہوئے ایک ستون کی طرف مطلب آڑ لینے لگی. آپ نے فرمایا بیٹی بابا سے پردہ کر رہی ہو؟ بس اتنا سنا تو کہا بابا آپ سے نہیں, یعنی یہ پیچھے جو آ رہے ہیں نا ان سے. تو کہا بیٹی وہ تو نابینا ہے, یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہیں. کیا جواب تھا؟ ارشاد فرمایا بابا ان کی آنکھیں نہیں ہیں, میری تو ہے نا. یعنی یہ حیا ہے. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کی حیا ختم کر دی. سگا باپ بیٹھا ہوا ہے, بیٹی گھوم رہی ہے. سگا بھائی بیٹھا ہوا ہے, بیٹی گھوم رہی ہے, اور اس کو لوگ ذوق سمجھتے ہیں. میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہوں گا, اللہ کے لیے مجھے برا نہ سمجھیں, میں بالکل ایک دم سچ اور پیور باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کی خواتین میں حیا اتنی تھی اور اس وقت مرد بھی اتنے حیادار تھے. بے غیرت ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے, بڑے غیرت مند تھے. اس غیرت مند نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا کہ جن کی غیرت پر, ان کے مشوروں پر اللہ نے کئی قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. وہ کائنات کی عبقری شخصیت حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کی ذات والا سے بات ہے. کتنے غیرت مند تھے معلوم ہے؟ اب سنیے گا تھوڑا. آج ہمارے یہاں تو کیا ہے, وہ چچا کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے, وہ دیکھ کر کلوفا نا ہماری قوم کی بیٹیوں سے ایسی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو روک دینے کہ ماما نکلو ہے نا, ماما نکرا تھی
جتنے غیر محرم ہیں ان سب کے لیے پردے کا حکم ہے. اور یہ غیرت یہ فاروق اعظم نے کر کے بتائی. ان کی سگی بیٹی یعنی خود کی بیٹی، آپ سوچئے تو صحیح، سگی بیٹی حضرت حفصہ، اور یہ حضرت حفصہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں جن کا داخلہ ہے. بظاہر تو فاروق اعظم کی بیٹی ہے، لیکن رسول اللہ کی بیوی ہونے کے ناطے یہ فاروق اعظم کی ماں بھی لگتی ہے، یعنی ام المؤمنین ہونے کی وجہ سے. لیکن جب وہ ملنے آئی نا تو گھر میں فاروق اعظم کے سوا کوئی نہیں تھا، تنہا تنہا فاروق اعظم ہے. اب ان کی غیرت دیکھیے، سگا باپ ہے اس کے باوجود بھی غیرت یہ تھی کہ اب دروازے کے باہر ایسے بیٹھے ہیں، لوگ آتے جاتے گزرتے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں تھا. ایک بندہ نکلا جو فاروق اعظم سے ان کی مطلب بنتی تھی، اس نے پوچھا حضور آج تک میں نے کبھی آپ کو دروازے پر بیٹھے ہوئے نہیں پایا، یعنی آپ عمرے پر بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہا میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی ہے، یعنی یہ جملہ کہا میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی تو، اور کہا گھر میں کوئی نہیں ہے. تو میری غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک حجرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہوں. یعنی یہ سگے باپ کی غیرت ہے. میں تو بڑھنا بڑا ہگو بھائی اسٹیٹس میں بینڈ میں فوٹو رکھے، ہگو گھر والے میں فوٹو رکھے، ہگو دیکھو ماں باپ میں فوٹو رکھے، ہگا ماں باپ دیکھئیوں نہ فوٹو رکھے. ہم لوگوں کی غیرت مر گئی ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اللہ اس کے رسول کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اب خود تو گنہگار بن رہے ہیں، دوسروں کو بھی بنانا چاہتے ہیں. عورتوں سے پوچھو تو عورتیں کہتی ہیں ہماری سہیلیاں راضی ہو جائیں، مردوں سے پوچھو تو کہ ہمارے گھر والے راضی ہو جائیں. سب کو راضی کرنے میں کہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض ہم کر بیٹھیں گے تو کیا قیامت کے دن اللہ اس کے رسول ہمیں جنت بھیجیں گے؟ نہیں. ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہوگا، دوسروں کی آنکھوں کو بھی بچانا ہوگا. ہمیں اپنی قوم کی بیٹی کا جیسے خیال ہے نا، ایسے کائنات کی ہر بیٹی کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور یہ میسج میں خالی شیخ پورے والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے. ابھی آپ دیکھیے ایک دنیا میں تہلکہ مچا ہوا، ہماری قوم کی کم و بیش 10 لاکھ سے زائد بچیاں باقاعدہ اسلام چھوڑ چکی ہیں. آپ اس کو کم سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کا احساس کیجئے. ایک قوم کی بیٹی اگر دین چھوڑ رہی ہے نا تو اس کا حساب پوری قوم مسلم کو دینا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی بچوں کو کم از کم اسلام کا نالج دینا ہوگا. اور یہ ساری باتیں کتابوں میں درج ہے. اب مولانا لوگ بیچارے سنا نہیں پاتے، اور میں نے یہ دیکھ کے اس لیے شروع کر دیا کہ کچھ باتیں ایسی سنا دوں. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے میری بہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ کائنات میں کیسی کیسی خواتینیں گزری ہیں. اللہ نے ماں خاتون جنت حضرت ماں عائشہ صدیقہ، حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ، ازواج مطہرات، صحابیہ اور ائمہ اہل بیت کی جو خواتین رہی، یہاں تک کہ قریب اگر آپ چلے جائیں تو چند سالوں پہلے تک اگر ہمارے ہندوستان کے بزرگوں تک آپ چلے آئے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی اتنی باحیا، باغیرت اور پردہ دار رہی کہ ان کی کوکھ سے بیٹا جنم لیتا تھا نا تو پیدائشی ولی پیدا ہوتا تھا. اب اس کی آسان مثال 100 سال پہلے میں بات کرتا ہوں، وہی بریلی شریف ہے. اسی بریلی شریف میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت خالد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر کتنا حساس گھر رہا ہوگا، اور ان کے گھر کی خواتین کتنی غیرت مند رہی ہوگی کہ امام عشق و محبت مارے حرام میں ان کے پیر و مرشد کے پیر خانے میں وہیں شاہ ابو حسین نوری بشارت دیتے ہیں. کہا مولانا، بڑے مولانا کہتے تھے، کہا بڑے مولانا، کہا کیا؟ کہا مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا تمہارے گھر ایک ولی نے جنم لیا. یعنی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کی بشارت دی اور کہا تمہارے گھر ولی پیدا ہوا ہے. اور فرمایا مولانا چند عرصے کے بعد آؤں گا اور خود ہی بچپن میں اسے اپنا مرید بنا لوں گا. یعنی ابو الحسین نوری مارے حرام ہے، خبر دے گئے بریلی شریف کی، اور اس آنے والے بچے کی ولادت کے ساتھ ہی ولادت کی خبر دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا جب قوم کی بیٹیاں حساس رہتی تھی، مائیں حساس رہتی تھی نا، تو بیٹا تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند کی شکل میں پیدا ہوتا تھا. آج ہماری یہاں نمازی نہیں ہے. اب اتنے سارے لوگ بستے ہیں، اپنی اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، آپ کو چیک کر لیں. لاٹھی میں قریب میں 2 بڑی مسجدیں اور ان کی امام صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہے. قریب میں چاون ہے. اب کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، چیک کر لیں. آج ہماری قوم کے جوان نمازی تک نہیں رہ گئے کیونکہ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے نمازیں چھوڑ دی. اور جب سے یہ چھوڑ
کرتی تھی نا، تو ان کی کوکھ سے جو بیٹا جنم لیتا تھا اس کی ایک مثال اور پیش کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تنہائی میں جب لوگوں کا مطلب یہ دورہ کیا، اور اسی دورہ کے درمیان ایک گھر سے آواز آئی، بوڑھی ماں ہے، اور بوڑھی ماں یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی جوان تھی، بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین کا حکم یہ ہے کہ آج سے کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ اب جب امیر المؤمنین نے کہہ دیا تو بات ختم، اب میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ یعنی قوم کے ذمہ دار کو اتنی اہمیت دی جا رہی تھی کہ ان کے فرمان کو دیوار کے پیچھے بھی عمل میں لایا جاتا تھا۔ اس دور کی جوان بیٹی کہتی تھی کہ یہ میں نافرمانی نہیں کر سکتی۔ آج اگر ہماری بیٹی باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، بیوی اور یہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، بہن بھائی کی نافرمانی کر رہی ہے، اور اگر ماں بیٹے کی نافرمانی کر رہی ہے اور اس کی بات نہیں سنتی، یا پیران اعظام یا ائمہ اعظام کی باتیں نہیں سنتی، تو کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی بے خوفی کا شکار ضرور ہے، ورنہ میں اس کے سوا تو کچھ نہیں کہتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ فاروق اعظم نے کان لگایا، اندر سے آواز آئی ماں میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ یہ چائے والے بھائی آ گئے ہیں، میں 5 منٹ میں تقریر پوری کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم لوگ ساتھ میں پئیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے سنا نا، تو ماں نے پھر کہا یہ جملہ، کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے؟ کہا نہیں ماں، امیر المؤمنین نے کہا اس لیے نہیں ملا سکتی۔ جب یہ جملہ سنا نا تو فاروق اعظم نے اور کان لگایا، تو ماں یہ جملہ کہہ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی امیر المؤمنین رات میں نہ جانے کہاں سو رہے ہوں گے، اب وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، اب اس وقت تجھے پانی ملانے میں امیر المؤمنین کہاں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس وقت اس 4 دیواری میں غریب ماں کی بیٹی یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ تھا ان کا، یعنی ماں کے سامنے یہ بیٹی کا جسارت کرنا یہ اس بات کی نشان نہیں تھی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کا بھی اتنا لحاظ کیا اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا لحاظ کیا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ بن چکے، ہم سب کا خیال کرتے ہیں، اللہ کا خیال ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور پوری قوم مسلم ہلاکت کے دہانے پر جا کر کھڑی ہے۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے نا تو اس سے بھی بڑی خرابی اور اس سے بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ فاروق اعظم نے یہ جملہ سن لیا اور اس کے بعد سننے کے بعد واپس ہوئے۔ ان کے جو خادم تھے نا حضرت اسلم، ان سے فرمایا کہا چل، ساتھ لیا اور فرمایا کہا کل جانا اور اس گھر کا پتہ لگانا کہ اندر ہے کون۔ دوسرا دن ہوا، حضرت اسلم پہنچے، معلومات کی تو پتہ چلا صرف ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کی ایک غریب بیٹی ہے، اور دودھ پر ان کا گزران ہو رہا ہے۔ اور جب یہ گزران انہوں نے سن لیا، سننے کے بعد فاروق اعظم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسے ایسے حالات ہیں، قربان جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت پر۔ اپنے بیٹوں کو طلب فرمایا اور بیٹوں کو بلا کر سامنے کیا اور فرمایا تم میں سے کن کا نکاح ہو گیا۔ 3 صاحبزادوں نے کہا کہ میرا نکاح ہو گیا، ایک حضرت عاصم غالباً باقی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح نہیں ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا ایسی خاتون سے نکاح کرے گا جو رات کے اندھیرے میں 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور تیرے بابا امیر المؤمنین کا لحاظ اور پاس بھی کرتی ہے، یعنی ان کا خیال کرتی ہے، اس سے نکاح کرے گا؟ حضرت عاصم نے کہا کہ حضور جیسا آپ کو فرمائیں۔ پھر فاروق اعظم امیر المؤمنین ہوتے ہوئے وہاں پیغام دیا اور وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ کہا آپ لوگ ہم سے مذاق کرنے آئے ہیں؟ کہا یہ مذاق نہیں، امیر المؤمنین کا حکم ہے اور انہوں نے ہمیں پیغام لے کر بھیجا ہے۔ آپ کی بیٹی کا یہ جو رات کا واقعہ ہوا تو انہوں نے سن لیا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ نکاح کا پیغام دیا۔ جب یہ نکاح کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کیا خوشی خوشی، اور اس کے بعد جب ان کا نکاح ہوا ان کے یہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، اور پھر جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے یہاں جو بیٹا جنم لیتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے یہ پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتا ہے۔ یہ کائنات میں لوگ ایسے تھے کہ جب ماں بیٹی در بیٹی جب نیکوکار ہوتی تھی نا تو ایسے لوگ جنم لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں خالی کہنے کو رہ گئے کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، لیکن اب کچھ رہا نہیں۔ اس کی وجہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی غلطیاں اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کوشش کیجئے کم از کم اپنے آپ پر رحم کھائیے کہ آگ جو ہے نا جہنم کی یہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی۔ کم
قبر کے کیڑے کسی کے پرواہ نہیں کریں گے، سانپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو 1 بار کہے، 2 بار کہے، 3 بار کہے، 4 بار کہے، اگر آپ نہیں مانتی تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب ہمیں تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن یاد رکھیے کہ شوہر کی نافرمانی پر بھی تمہیں وہاں سزا دی جائے گی۔ اس لیے ہر بیوی کو یہ چاہیے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، ہر بیٹی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، ہر بہن کو یہ چاہیے کہ اپنے بھائی کی غیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حیادار بنائیں، اور ہر ماں کو بھی یہ چاہیے کہ بیٹے سر اٹھا کر جی سکے نا، ایسی ماں بن کر رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والی نسلیں ہماری بہترین سے بہترین ہو سکتی ہے۔ اور بالخصوص میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں شیخ پریوار پورے کو کہ ان کے یہاں ماشاءاللہ اللہ نے یہ خوشی کی تقریب عطا فرمائی، اور ماہ شوال جیسا عظیم المرتبت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، آپسی دونوں خاندان میں محبت عطا فرمائیں، دلہا اور دلہن کے درمیان محبت عطا فرمائیں۔ جو بھی ذکر خیر ہوا، نہ تو منقبتیں پڑھی گئی، بارگاہ ماں خاتون جنت میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، کہ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا، مولا اسے قبول فرما لے۔ کہ اللہ یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، کہ اللہ اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنا دے، کہ اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس رہے ہیں، اے مولا سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ بالخصوص شیخ پریا کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، انہیں نیکیوں والی لمبی عمریں عطا فرما، ان کے مال و زر میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ کہ اللہ کریم انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، بالخصوص جن کے یہاں یہ شادی کی تقریب ہے، کہ اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صد و طفیل عبد القیوم اور ان کی ہونے والی دلہن کو جیتے جی بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، مدینۃ الرسول کی بعد اب حاضری نصیب فرما، اور ان کے گلشن میں جو پھول کھلائیں، اے میرے کریم اس کھلنے والے پھول کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔